1583 میں ولیم لی کیمبرج یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے کیلورٹن انگلستان میں مقامی پادری بننے کے لیے واپس آیا۔ الزابتھ اول نے حال ہی میں ایک حکم جاری کیا تھا کہ اس کے لوگوں کو ہر وقت ایک بنی ہوئی ٹوپی پہن کر رکھنی چاہیے۔ لی نے یہ بات ریکارڈ کی کہ بنائی کرنے والے ہی ایسے لباس کو تیار کرنے کا واحد ذریعہ تھے، لیکن ایک چیز کو تیار کرنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو شام کے دھندلکے میں اپنی سوئیوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر لباس 2 سوئیوں اور دھاگے کی ایک تار سے بنائے جاتے ہیں تو دھاگے کو لینے کے لیے 1 سے زیادہ سوئیاں کیوں نہیں؟ یہ بڑا خیال ٹیکسٹائل پیداوار کو مشینی بنانے کا آغاز تھا۔ لی کے دماغ پر یہ خیال چھا گیا کہ وہ ایک مشین بنائے جو لوگوں کو غیر مختتم ہاتھ کی بنائی سے آزاد کر دے۔ اس نے اپنی یادداشت کو اکٹھا کرتے ہوئے لکھا، میں نے اپنے خاندان اور چرچ کے بارے میں اپنے فرائض کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میری مشین اور اس کی تخلیق کا خیال میرے دل و دماغ کو کھا رہا تھا۔ آخر کار 1589 میں اس کا جرابوں کا چوکھٹا بنائی کی مشین تیار تھی۔ وہ پرجوش ہو کر الزابتھ اول کے ساتھ انٹرویو کی اجازت لینے اور اسے اپنی مشین دکھانے کہ یہ کس قدر مفید ہوگی اور ایک اجازت نامے کی درخواست کرنے جو دوسرے لوگوں کو اس کے نمونے کی نقل کرنے سے روک دے، لندن گیا۔ اس نے مشین لگانے کے لیے ایک عمارت کرائے پر لی اور اپنے مقامی رکن پارلیمنٹ رچرڈ پرکنس کی مدد سے ہنری کیری، لارڈ ہڈسن جو کہ ملکہ کی پریو کونسل کے رکن تھے، ان سے ملا۔ کیری نے ملکہ الزابتھ کے آنے اور مشین کو دکھانے کا اہتمام کیا، لیکن ملکہ کا رد عمل تباہ کن تھا۔ اس نے لی کو اجازت نامہ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے یہ رائے دی، تمہارا مقصد بلند ہے جناب لی، آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ ایجاد میری غریب رعایا کے ساتھ کیا کرے گی۔ یہ انہیں ملازمت سے محروم کر کے اور اس طرح انہیں بھکاری بنا کر تباہ کر دے گی۔ اس جواب سے دل برداشتہ ہو کر لی اپنی قسمت آزمانے کے لیے فرانس گیا۔ جب وہ وہاں بھی ناکام ہو گیا تو دوبارہ انگلستان واپس آیا، جہاں اس نے جیمز اول الزابتھ کے جانشین سے اجازت نامے کی درخواست کی۔ جیمز نے بھی اسی بنیاد پر انکار کر دیا جس پر الزابتھ نے کیا تھا۔ دونوں خوفزدہ تھے کہ جرابوں کی مشینی پیداوار سیاسی طور پر غیر مستحکم کن تھی۔ یہ لوگوں کو کام سے فارغ کر دے گی، بے روزگاری اور عدم استحکام پیدا کرے گی اور شاہی اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ جرابوں کا چوکھٹا ایک ایسی ایجاد تھی جو پیداواریت میں زبردست اضافے کی نوید سناتی تھی، لیکن یہ تخلیقی تباہی کی بھی نوید سناتی تھی۔ لی کی شاندار ایجاد کے خلاف رد عمل اس کتاب کے بنیادی خیال کی وضاحت کرتا ہے۔ تخلیقی تباہی کا خوف وہ بنیادی وجہ ہے کہ کیوں 9 ہجری انقلاب اور صنعتی انقلاب کے درمیانی عرصے میں معیارات زندگی میں کوئی پائیدار اضافہ نہیں ہوا۔ ٹیکنالوجیاتی جدت طرازی انسانی معاشروں کو خوشحال بناتی ہے، لیکن اس میں قدیم کی جگہ جدید کے آنے کا عمل شامل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی سیاسی طاقت اور معاشی مراعات کا خاتمہ بھی۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے ہمیں چیزوں کو کرنے کے نئے طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر اوقات یہ چیزیں بھی نئے آنے والے لوگوں کے ساتھ آتی ہیں، جیسا کہ لی۔ یہ معاشروں کو خوشحال تو کر سکتی ہیں، لیکن تخلیقی تباہی کا وہ عمل جسے یہ پیدا کرتی ہیں ان لوگوں کے روزگار کے لیے خطرہ پیدا کر دیتا ہے جو پرانی ٹیکنالوجیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسا کہ ہاتھ کی بنائی کرنے والے جو اپنے آپ کو لی کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بے روزگار پاتے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایسی بڑی ایجادات جیسا کہ لی کی جرابیں بنانے کی چوکھٹا مشین سیاسی طاقت کی نئی صورت گری کا خطرہ بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ آخر کار یہ ان لوگوں کے انجام کے بارے میں تشویش نہیں تھی جو لی کی مشین کے نتیجے میں بے روزگار ہو سکتے تھے، جس نے الزابتھ اول اور جیمز اول کو اس کی اجازت کی مخالفت پر اکسایا تھا، بلکہ ان کا یہ خوف تھا کہ وہ سیاسی طور پر نقصان اٹھائیں گے۔ ان کی تشویش یہ تھی کہ وہ لوگ جو اس ایجاد سے بے روزگار ہو جائیں گے سیاسی عدم استحکام پیدا کریں گے اور ان کے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ بنیں گے۔ جیسا کہ ہم نے لزائٹوں کے بارے میں دیکھا، بعض اوقات کارکنوں کی مزاحمت کو نظر انداز کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن اشراف، خاص طور پر جب ان کے سیاسی اقتدار کو خطرہ ہو، جدت طرازی کے لیے بہت خوفناک رکاوٹ تشکیل دیتے ہیں۔ اس حقیقت کا کہ تخلیقی تباہی سے انہیں بہت کچھ کھونا پڑے گا
مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اعجازات کو متعارف کروانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بھی کہ اکثر اوقات وہ مزاحمت کریں گے اور ایسی اعجازات کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا معاشرے کو انتہائی انقلابی اعجازات کرنے کے لیے نئے آنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان نئے آنے والوں اور اس تخلیقی تباہی کو جو وہ برپا کرتے ہیں، اکثر اوقات مزاحمت کے بہت سے ذرائع پر قابو پانا پڑتا ہے، بشمول اس کے جو طاقتور حکمرانوں اور اشراف کی طرف سے ہوتی ہے۔